طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ طہارت ایمان ہے۔ طہور جو ہے یہ مبتدا ہے طہارت، اور شطر الایمان ایمان کا آدھا ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا نصف ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ طہارت کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، تو یہ جو پاکیزگی ہے الطہور ہے یہ مبتدا ہے، اور شطر الایمان یہ جو ہے وہ کیا ہے، خبر ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں القرآن حجت لک او علیک۔ اس میں ایک لفظ بیٹا قرآن ہے اور ایک حجت ہے، حجت دلیل کو کہتے ہیں، باقی آگے حروف یہی ہیں۔ تو حروف بیٹا سارے مبنی ہیں، ٹھیک ہے، حروف سارے مبنی ہیں، ٹھیک ہے، فعل ماضی بھی مبنی ہے، یہ انشاءاللہ پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ پڑھیں، باقی امر حاضر کے جو صیغے ہیں وہ مبنی ہیں، باقی فعل کے صیغے ہیں جن کا اعراب بدلتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، سب کچھ مبنی نہیں ہے، سب کچھ مبنی نہیں ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں القرآن حجت لک او علیک۔ یہ جو قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ کا عظیم کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نعمت اور دولت عطا فرمائی۔ اب جو لوگ تو اس پر عمل کرنے والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، تو قیامت کے دن یہ قرآن ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ قرآن سفارش کرے گا ان کے حق میں، ان کے نفع کے لیے۔ اور جو قرآن پاک کا انکار کرنے والے ہیں، قرآن پاک پر عمل نہیں کرنے والے، تو قیامت کے دن قرآن ان کے خلاف گواہی دے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے قیامت کے دن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا، تمہارے نفع کے لیے کرے گا، اور یا پھر تمہارے خلاف کی گواہی دے گا، یا تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف۔ تو جو تو عمل کرنے والے ہیں ان کے حق میں سفارش، اور جو عمل کرنے والے نہیں ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ گواہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے القرآن قرآن حجت دلیل ہے۔ قرآن حجت دلیل ہے، لکا تمہارے حق میں، او علیکا یا تمہارے خلاف۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے گا، دیکھیں ہے تو لکا کاف ضمیر ہے، ہم کو کیسے پتا چلا کہ تمہارے حق میں دلیل ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا؟ تو بیٹا یہ لام جو ہوتی ہے نا، لام یہ نفع کے لیے آتی ہے، یہ لام نفع کا معنی دیتی ہے، اور اعلیٰ جو ہے یہ نقصان کا، ضرر کا جو ہے معنی دیتی ہے۔ اعلیٰ جو حرف ہے، اگر ہم کہیں نا دعا لی، اس نے میرے لیے دعا کی، تو اس کا مطلب ہے میرے لیے دعا کی۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا لہو، اس کے لیے جو ہے دعا کی۔ لیکن اگر کہیں کہ دعا علیہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، الدعا
دعا علیہ، علا جو ہے یہ نقصان کے لیے آتا ہے. میرا خیال اس لام اور علا کے فرق کو سمجھ گئے ہوں گے کہ لام نفع کے لیے اور علا جو ہے وہ نقصان کے لیے. اللام للنفع وعلا للضرر. جی آمنہ علی اس بات کو سمجھا جو میں نے کہی بیٹا؟ دیکھیں ہے تو لکا علیہ کا ہے، لیکن ہمیں کیسے پتا چلا کہ جو ہے نا کیا ہے؟ آمنہ علی میں نے مائک دیا آپ کو. ہینڈ ریز کریں جو سمجھا سکتے ہیں اس بات کو. جی ماریہ تابش آپ بتائیں. جی استاد صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ القرآن حجت لکا، اس میں جو لکا میں جو لام ہے وہ نفع کے معنی میں آتا ہے. او علیک یا جو یہاں پر جو او کے بعد جو علی استعمال ہوا ہے وہ نقصان کے معنی میں آتا ہے. یعنی جب لام کے ساتھ ہم کسی کا ترجمہ کریں گے تو وہ آپ کے نفع والی بات کی جائے گی، اور علی کے ساتھ اگر ہم کسی چیز کا ترجمہ کریں گے تو وہ آپ کے نقصان کے طور پر بات کی جائے گی. آپ کے نہیں، جس کے لیے بھی ہو، جس کے ٹھیک ہے جس کے لیے بھی ہو. جی ہاں. تو القرآن قرآن حجتون دلیل ہے لکا آپ کے حق میں. قرآن جو ہے آپ کے حق میں دلیل ہوگی قیامت کے دن، سفارش کرے گا او علیہ کا یا آپ کے خلاف. اگر آپ عمل نہیں کرتے پھر آپ کے خلاف دلیل ہے. جی مریم سعید الرحمان. القرآن قرآن حجت دلیل ہے لکا آپ کے حق میں، او یا علیکا آپ کے خلاف. قرآن دلیل ہے آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف. جی تو بیٹا اس میں القرآن جو ہے یہ مبتدا ہے، قرآن کے بارے میں بتلایا جا رہا. حجت اللہ کا او علیہ کا یہ اس کی خبر ہے. حجت اللہ کا او علیہ کا یہ اس کی خبر ہے. اب اتنا بس یاد رکھیے گا کہ آپ دیکھ رہی ہوں گی الطہور الغیبۃ شطر ہیں، ان میں کیا چیز کامن ہے؟ الجرسو السواکو مطہراتو. اس میں کیا چیز کامن ہے؟ ہینڈ ریز کریں مجھے بتائیں گے کہ ان سب میں ایک چیز کامن ہے. جتنے بھی مبتدا خبر ہیں سب میں ایک چیز سب میں پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عالیہ عدیل. جی استاد یہ سارے اسم ہیں. اسم تو ہے، ایک چیز کامن ہے سب میں. البادیو الظلم المؤمن الف لام آیا ہوا ہے ان کے اوپر. الاناتو العجلتو. الف لام آیا ہوا استاد جی؟ کچھ اور بھی اور رفعی حالت میں ضمہ آ رہی ہے سب کے اوپر. ہاں ہاں یہ ہے بیٹا، یہ ہے وہ بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. اب اعراب بھی تو آپ نے سمجھنا ہے نا کہ کیا پڑھنا ہے. عربی کی کتابوں میں تو اعراب نہیں لگا ہوگا، تو وہاں تو پھر پتہ چلے گا کہ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ مبتدا خبر ہے تو اس دونوں پہ پیش پڑی جائے گی. جب مبتدا خبر ہے تو اس پہ پیش پڑی جائے گی. المرء الحیاء المجالس الدعاء ہیں جمع الاسم جمع. تو جو مبتدا اور خبر ہوتے ہیں سب نوٹ کر لیں. اب آپ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں، سب نوٹ کر لیں کہ اس میں بیٹا دونوں پر ضمہ آتا ہے، رفع آتا ہے. ابھی فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ وہاں پہ پیش آتی ہے بس. ٹھیک ہے. مبتدا اور خبر پہ پیش آتی ہے، اتنا سمجھ لیں. یہ عفیفہ ندیم. جی استاد کیا بات سمجھی بیٹا؟ کہ مبتدا پر پیش آتی ہے، خبر پر بھی پیش ہی آتی ہے.
خبر پر بھی مبتدا پیش آتی ہے. مبتدا پر بھی پیش آتی ہے، خبر پر بھی پیش ہی آتی ہے، بس اتنا سمجھ. جی جی ٹھیک ہے. اور جی جہاں پہ پیش آپ لوگوں کو نظر نہ آئے گھبرائیے گا نہیں، وہاں پہ ہوتی پیش ہی ہے، لیکن اس کی پیش اس شکل کی ہوتی ہے. جہاں پہ جی پیش نظر نہ آئے تو گھبرائیے گا نہیں سب. تو وہ سمجھ جی لیں کہ ہے پیش ہی ہے. ابھی ہم اس معیار تک نہیں پہنچے کہ اس پیش کو سمجھ سکیں، ہے پیش ہی ہے. جی تو یہ ایک قانون آج کے سبق میں اور یاد رکھیں، ایک قانون اور ضابطہ اور یاد رکھیں کہ یہ جو ہم مبتدا اور خبر پڑھ رہے ہیں، مبتدا پر بھی پیش آتی ہے اور خبر پر بھی پیش آتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ القرآن نہ پڑھیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ القرآن نو پڑھیں گے. جی مسز فاطمہ جمیل، جی بیٹا. جی السلام علیکم. پاکستان کی ضابطہ سمجھ آ گیا بیٹا؟ جی جی استاد جی، کہ جو کیا سمجھ ہم مبتدا ہے وہ ہمیشہ ضمہ ہوتا ہے، اور اس سے اگلا جو خبر ہے وہ بھی ضمہ ہوتا ہے، اس میں پیش ہوتا ہے. یہ بس دونوں آپ نے چیزوں میں مبتدا اور اس میں مبتدا پہ بھی پیش ہوتی ہے، خبر پہ بھی پیش ہوتی ہے، بس. خبر پہ پیش ہوتی ہے. الطہور جب پہ پیش آئے گا، جس طرح الغیبۃ اشد، الطہور شطر، ان دونوں چیزوں پہ جو خبر ہے وہ بھی ضمہ کے ساتھ ہے، اور جو مبتدا ہے وہ بھی. ہاں جی رابعہ بٹ، جی بیٹا. پہلے پڑھی ہوئی کہیں رابعہ؟ پہلے آپ لوگوں نے کچھ پڑھا ہوا ہے؟ جی سر جی، دراسات دینیہ کا پڑھا ہوا ہے. ہمارے ساتھ کیا تھا یہاں پہ یا پہلے کر کے آئیں کہیں؟ جی ہمارے ساتھ ہی کیا تھا بیٹا؟ نہیں سر جی، ہمارے کسی اور مدرسے سے کیا تھا. اچھا، یہ بات سمجھ گئی ہیں؟ جی سر جی سمجھ گئی. مبتدا اور خبر دونوں میں ہمیشہ ضمہ آتا ہے. پیش آتی، زمانہ کہیں گے جی ابھی پیش جی ٹھیک ہے سر جی. پیش. جی القرآن، قرآن حجتون دلیل بنے گا، لاکا آپ کے حق میں، او علیہ کا یا آپ کے خلاف. اگر آپ عمل کرتے ہیں نیک قرآن پر تو آپ کے حق میں سفارش کرے گا، اور اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ کے خلاف سفارشی بنے گا. الجرس مزامیر الشیطان، الجرس مزامیر الشیطان، الجرس مزامیر الشیطان. جرس بیٹا بیل کو کہتے ہیں. مزمار کی جمع ہے، اور مزمار کہتے ہیں بانسری کو، باجے کو، ان کو مزمار کہا جاتا ہے. الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی جو ہے وہ شیطان کے باجے ہیں. الجرس، جرس بیٹا کہتے ہیں گھنٹی کو، ٹھیک ہے، کہ وہ جو جس کے اندر جو ہے بیل کے اندر گھنگرو وہ ہوتا ہے، اس کو جرس کہتے ہیں. اور مزمار جمع ہے مزمار کی، باجے کو کہتے ہیں، باجے کو. اور شیطان شیطان ہے. تو حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجرس، جی گھنٹی، مزامیر الشیطان شیطان کے باجے ہیں. اب دیکھیے الجرس یہ مبتدا ہے، مزامیر الشیطان شیطان کے باجے یہ اس کی خبر ہے. مزامیر الشیطان شیطان کے باجے یہ اس کی خبر ہے. اب مزامیر بھی پیش ہے، اور الجرسو اور جرس پہ بھی جو ہے وہ کس کی بات دیکھیں
یہ سودا آواز نہیں آ رہی؟ استاد جی اب آ رہی ہے، بس ایک کے لیے ذرا بریک ہوئی تھی، اب آ رہی ہے. وہ بیچ میں کال آئی تھی، میں نے کٹ کر جی دی. جی بس اسی ٹائم تھوڑی سی بریک ہوئی تھی، اب آ رہی بس ہے. الجرسو گھنٹی، مزامیر الشیطان شیطان کے بادیں ہیں. ہاں جی، اس کا ترجمہ کریں جی سمینہ سعید. الجرسو گھنٹی ہے، مزامیرو باجوں کی، الشیطان شیطان کی، یعنی کہ گھنٹی شیطان کے باجے ہیں. اب الجرسو مبتدا ہے اور مزامیرو خبر ہے. مزامیر الشیطان اس کی خبر ہے. مزامیر الشیطان اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو جی مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے جی جی. جی، اور ان دونوں میں آخر میں جو ہے وہ پیش آ گیا. آخر میں کہاں پیش آ گئی؟ یہ الجرسو کے الجرسو پہ تو ٹھیک ہے آ گئی. اور کس مزامیرو پہ؟ پہ، ہاں بس مزامیرو پہ ٹھیک. پیش نہیں، اور کس پہ؟ مزامیرو پہ، را پہ. ہاں شیطان پہ شیطان پہ تو نہیں ہے. نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ نہیں پتا. یہ استاد صاحب نہیں پتا. نہیں پتا. جی رابعہ سرور، شیطان پہ پیش آئی شیطان پہ کہ نہیں؟ جی آئے گی شیطان پہ پیش، لیکن یہاں کیسے پہ پتا؟ الجرس مزامیر الشیطان. اچھا بیٹا، آپ لوگ آج صرف یہ دو ہی یاد کریں کہ ایک جرس وہ مبتدا پہ پیش آئے گی اور دوسری جو ہے وہ خبر پہ پیش آئے گی. ٹھیک ہے، یہ تو پکی بات ہے نا، یہ یاد کریں. اب شیطان پہ پیش آئی کہ نہیں آئی وہ انشاءاللہ پھر ہم ابھی نہیں میں چھیڑتا، ایک نیا اعراب آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے، ویسے پڑھا تو ہوا ہے آپ کا، مضاف الیہ آپ کا پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ پھر ابھی نہیں میں چھیڑتا تاکہ آپ لوگ ذرا خفا نہ ہوں. ابھی صرف اتنا یاد کر لیں کہ مبتدا پہ بھی پیش اور جو ہے وہ خبر پہ بھی پیش. تو آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ ایک تو حدیثوں کا ترجمہ کیا، دوسرا یہ بتلایا کہ مبتدا پہ بھی پیش ہوتی ہے اور خبر پہ بھی پیش ہوتی ہے. یہ فاطمہ کوئی سبق مشکل تو نہیں لگا؟ فاطمہ نے فون ہی نہیں آئی، اٹھائی نہیں. نہیں استاد صاحب، ہاں جی، میں کہ سبق مشکل تو نہیں لگا؟ نہیں استاد صاحب سمجھ آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، کیا سمجھ آئی؟ یہ شازیہ نوری جی استاد جی سمجھ آ رہی ہے. کیا سمجھ آئی الجرس، آج کے اعراب ہم نے ایک پڑھا ہے. جی الجرسو یعنی مبتدا اور خبر دونوں پر پیش آتی ہے. پیش آتی ہے. چلیں ٹھیک. اگلی حدیث الجرس مبارک، ایک سیکنڈ ٹھہریں گے، اسکرین شیئرنگ ختم ہو. اگلی حدیث مبارکہ ہے النساء حبائل الشیطان. النساء حبائل الشیطان، عورتیں جو ہے وہ شیطان کے پھندے ہیں، شیطان کے جال ہیں. کہ عورت شیطان کے ذریعے سے جو ہے، شیطان جو ہے وہ عورتوں کے ذریعے سے جو ہے مردوں کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ورغلاتا ہے، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو عورتوں کے ذریعے سے
تو اللہ تعالیٰ نے ایک طبی میلان رکھا بیٹا مردوں میں عورتوں کی طرف، ٹھیک ہے. جب میلان تو ہے، اب اس میلان کی وجہ سے عورت جو ہے وہ اب بیوی ہے، اپنے میاں کو جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ کیا لے جاتی ہے، حرام کی طرف لے جاتی ہے. بعید طور کہ اب بیوی مجبور کر دیتی ہے خامند کو، ضروری اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیوی کہ خامند کو اپنے اخراجات کے پورے کے لیے، اپنے جو ہے وہ جو ہے نا وہ زیادہ خرچ کے لیے خامند بیچارے کو جو ہے وہ کس کی طرف لے کے جاتی ہے، حرام کمائی کی طرف. تو اس عورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ یہ عورتیں جو ہیں وہ شیطان جو ہے ان کے ذریعے سے، النساء عورتیں، حبائل جال ہیں، الشیطان شیطان کے، النساء تو اس میں نساء کا لفظ جو ہے آپ سنتی ہیں، عورتوں کو کہتے ہیں شیطان. شیطان حبائل جمع ہے حبالت ان کی، اور حبالہ کہتے ہیں جال کو. تو النساء حبائل الشیطان، عورتیں جو ہے وہ شیطان کے پھندے ہیں، یعنی شیطان کے جال ہیں. ترجمہ آ جائے گا. اب دیکھیں النساء مبتدا ہے تو اس پہ بھی پیش ہے، حبائل الشیطان شیطان کے پھندے اس پہ بھی پیش ہے. اچھا بیٹا ایک بات یاد کر لیں کہ آپ لوگ اپنے نک جو ہے نا نک، وہ جو آپ لوگوں نے ہمیں اپنے قوائف دیے ہیں اس کے مطابق کریں. انشاءاللہ 1 جون سے جو ہے وہ حاضی کا سسٹم شروع کرتے ہیں. اب بی ایس لکھا ہو تو ہمیں تو نہیں پتا چلا کہ بی ایس کون ہے جب حاضی لگائیں تو. جی بی ایس بیٹا ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ بی ایس کون ہے، ٹھیک ہے. اور جو آپ کے نام ہے نا، جو اپنے صحیح نام ہے آپ کے، وہ پورے نام لکھیں، ٹھیک ہے. تاکہ وہ حاضری والوں کو جو ہے نا دقت نہ ہو، حاضری والوں کو دقت نہ ہو حاضری لگانے میں. تو آپ لوگ بسمہ ادریس، یہ اس کا پورا نام یہی ہے، بی ایس ٹھیک کر لیں. لیکن ندا شہین، اب G2 کنیز فاطمہ، تو بیٹا آپ لوگ جو ہے نا صرف جو آپ نے نام دیے ہیں اسی کے مطابق کریں، جو آپ نے ہمیں قوائف دیے ہیں اسی کے مطابق کریں، تاکہ اب مس بخیر سارے ہوئے میں تھوڑے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے. جن کے رہتے ہیں وہ کر لیں، ٹھیک ہے. یہ سنائیں جی النساء حبائل الشیطان، نسرین ثاقب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النساء عورتیں، حبائل جال ہے، الشیطان شیطان کی. النساء حبائل الشیطانی کہ عورتیں شیطان کی جال ہیں. النساء مبتدا، حبائل الشیطانی خبر. مبتدا و خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. کہاں سے ہو؟ ابھی کہاں پہ رہتی ہوں یا پیچھے سے کہاں ہاں سے؟ پیچھے سے کہاں سے ہو؟ بنو. بنو. اب کہاں رہتی ہو؟ دبئی میں. اچھا جی ٹھیک ہے بیٹا. جی صبا ارشد بیٹا آپ سنائیں. جی السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. النساء عورتیں، حبائل جال ہیں، شیطان شیطان کے. النساء مبتدا ہے، اس پہ بھی پیش ہوتی ہے، اور حبائل الشیطان یہ خبر ہے، اس پہ بھی پیش ہوتی ہے. الطائم الشاکر کالصائم الصابر، الطائم الشاکر کالصائم الصابر. فرمایا کہ کھانا کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کی طرح ہے. کھانا کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کی طرح ہے. تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے پھر شکر ادا کرتا ہے، جیسے روزے دار کو روزے پہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اس پر بھی، اگرچہ اس نے پیٹ بھرا ہے اللہ کی نعمت کے ساتھ، لیکن شکر جو ادا کیا اس کی جو ضرورت ہے اس کا کھانا کھانا جو ہے وہ بھی کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا. تو آج کا سبق اسی پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں اس کی وضاحت کریں گے. السلام علیکم.